بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم، کیا جب پہنچی تم کو، مصیبت یا رنج یا دکھ، قد اصبتم مثلیہا، قد اصبتم تحقیق پہنچایا تم نے، رنج مثلیہا اس سے دگنا، کل تم تو تم نے یہ بات کہی، انا ھذا بے شک یہ مصیبت کیوں آئی، یہ کیسے ہوا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ موضوع منقطع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کا مضمون وہی جنگ احد کا ہے۔ غزوہ احد میں جو اہل ایمان کا کردار تھا اور جو منافقوں کا کردار تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ اب درمیان میں تھوڑا سا موضوع منقطع کیا اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہی موضوع اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو مصیبت اور رنج تمہیں پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اصبتم ایسا ہی رنج تم نے پہنچایا، مثلیہا دو مثل سے مراد دگنا، دو مثل سے مراد دگنا، مثلے دو مثل تم نے پہنچایا رنج، کس کو؟ کفار کو۔ کون سے موقع پہ؟ بدر میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی دکھ پہنچا اس غزوے میں، تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے، لیکن اس سے پہلے تم دو مثل یا دگنا نقصان کر چکے ہو اپنے دشمنوں کا۔ دگنا اس اعتبار سے کہ 70 ان کے مرے بڑے بڑے سردار اور 70 قید بھی ہوئے۔ فرمایا کہ یہ تو معاملہ جو ہے کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، تم نے بھی ان کا نقصان کیا بلکہ کہیں زیادہ کیا، اور تمہارا نقصان ان سے زیادہ نقصان تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، کل تم اب اپنے دکھ کے رنج کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، انا ھذا یہ ہمیں کیوں پہنچا، یہ کیسے پہنچا۔ صحابہ کرام کو رنج جو اپنے نقصان کا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اصل جو غلط فہمی تھی یا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہے تو پھر ہمیں شکست کیوں ہوئی، جس پہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرمانا چاہتے ہیں یا جو غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات پہ یقین تھا یا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اب تو ہمارے درمیان نبی موجود ہیں اور نبی کے ساتھ مل کے ہم جہاد کر رہے ہیں، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ شکست ہو ہمیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات جو ہیں وہ واضح کرنے ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبیوں کے مقدر میں شکست لکھی ہے، اگر ہمیشہ شکست ہی ہوتی رہتی تو جس کام کے لیے نبی تشریف لاتے ہیں وہ ادھورا وہ پورا نہ ہوتا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو غالب کرے باقی ادیان پہ، غلبہ مطلوب ہے، اور غلبہ جب نبی جہاد کرے گا تو غلبہ حاصل ہوگا، لہذا فتح بھی مطلوب ہے نبی کے ہوتے ہوئے۔ اور اگر ہمیشہ فتح ہی ہوتی رہے، اگر نبی کی موجودگی میں ہمیشہ ہی فتح ہوتی رہے تو لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں گے۔ عقیدہ کیا بن جائے گا؟ فتح جو ہے یہ تو نبی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ ہی نبی کو فتح ہوتی رہے، نبی کو شکست کبھی نہ ہو، اس کا بھی نقصان ہے، اور اگر نبی کے ہوتے ہوئے ہمیشہ شکست ہوتی رہے تو اس کا بھی نقصان ہے۔ نہ وہ صورت ہونے دی اللہ تعالیٰ نے، نہ وہ صورت ہونے دی اللہ تعالیٰ نے۔
बल्कि उसका जवाब अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, कुल हुवा मिन इंद अनफुसिकुम, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते हैं कि ये शिकस्त क्यों हुई, ये नुकसान क्यों हुआ, हमें ये रंज क्यों पहुंचा। आप इसका जवाब दीजिए, हुआ मिन इंद अनफुसिकुम, वो तुम्हारी अपनी जानों की वजह से हुआ, तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। गलती क्या थी? जबल रमाद पे जब माल गनीमत हासिल करते सहाबा को देखा तो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी भी हुई, आपस में बाहमी इख्तलाफ भी पैदा हुआ और माल का तमा और लालच जो था वो भी पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ी। 3 गलतियां हुई सहाबा कराम से, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो शिकस्त हुई है, जो रंज पहुंचा है, जो दुख पहुंचा हुआ है, इससे ये ना समझना कि अल्लाह की नुसरत हटी है, बल्कि ये तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है, तुम्हारी अपनी कोताही की वजह से हुआ है। अब यहाँ ये बात भी फिर वाज़ेह हो गई कि हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें और तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, रंज आते हैं, मसाइल और मुश्किलात पैदा होते हैं, वो सारे हमारे अपने हाथों की कमाई होती है। हमारे अपने बादामालियाँ, हमारे अपने गुनाह, हमारी अपनी लग़ज़शें और हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, जिनकी वजह से हम पे मुसाइब व आलाम आते हैं। और अल्लाह ताला के इस कानून से सहाबा कराम भी मुस्तस्ना नहीं, अल्लाह ताला के इस कानून से सहाबा कराम भी मुस्तस्ना नहीं। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी सहाबा कराम से हुई तो उनको भी वैसा ही दुख और रंज पहुंचा जैसा दूसरों के लिए कानून है अल्लाह का। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। जब अल्लाह ताला ने फतह नसीब करनी थी तो बदर में अल्लाह ताला इस बात पे कादिर थे कि तुम कमज़ोर होने के बावजूद, तुम बेबस होने के बावजूद, तादाद में कलील होने के बावजूद, असला कम होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें गलबा अता कर दिया। अल्लाह उस पर भी कादिर है और अल्लाह इस बात पे भी कादिर है कि पूरी तरह मुकम्मल फतह तुम्हें हो चुकी थी और तुम लोग माल गनीमत हासिल करने में लगे हुए थे और अल्लाह ताला ने तुम्हारी गलती की वजह से उस फतह को शिकस्त में बदल दिया। इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, अल्लाह ने वो भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबकुम यौमल तकल जमआन, वमा असाबकुम, और जो गम तुम्हें पहुंचा, जो दुख तुम्हें पहुंचा, यौमल तकल जमआन, उस रोज जिस दिन मुलाकात हुई जमआन, 2 जमातों की। जिस रोज मैदान उहद में 2 जमातों की मुलाकात हुई या 2 जमातों का मिड भीड़ हुई, 2 जमातों का मुकाबला हुआ, उस दिन जो तुम्हें दुख पहुंचा, फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के अमर से और अल्लाह की मशीयत से हुआ। यहाँ ये गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुसलमानों के मुकद्दर में शिकस्त क्यों रखी है, क्यों अल्लाह ने मशीयत बनाई है। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है अल्लाह की मशीयत और एक है अल्लाह की रज़ा, इन दोनों में फ़र्क है। अल्लाह ताला की मशीयत जो है वो तो उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर एक चोर चोरी करता है तो उस चोर के साथ अल्लाह की मशीयत शामिल है, मशीयत, अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है उसके साथ, अल्लाह की रज़ा उसके साथ शामिल नहीं है। अल्लाह की रज़ा तो नेक लोगों के साथ और नेक कामों के साथ है, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत जो है, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो भी आदमी जो रास्ता चुनेगा उस रास्ते के लिए हम उसकी सहूलत पैदा कर देंगे। अल्लाह की मशीयत तो हर काम में होती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हर काम में नहीं होती। अल्लाह की रज़ा जो है वो नेक लोगों के साथ और नेकी के साथ है, लेकिन अल्लाह की मशीयत हर अमर में है, हर काम में है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ भी हुआ है हुआ अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की मशीयत से हुआ है।
اور اس میں حکمت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے مومن کون ہے۔ یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، 2 دفعہ پہلے بھی یہ بات اللہ ارشاد فرما چکے ہیں یا 3 بار، اور پھر یہاں وہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے واقعی سچے مومن کون سے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوب ہی یہ ہے کہ انسانوں کے ایمان کو جانچا جائے، ایمان کو پرکھا جائے، کھوٹا اور کھرا الگ کیا جائے ایسی آزمائشوں کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَلِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لے، حالانکہ اللہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں، میں یہ فیصلہ محض اپنے علم کی بنا پر نہیں کر رہا، بلکہ واقعی یہ اس لائق ہے کہ ایسا ہی فیصلہ کیا جائے، دوسرے لوگ بھی محسوس کریں کہ فیصلہ ہوا ہے اور ٹھیک فیصلہ ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ یہ بھی جان لے الذین نافقوا کہ کن لوگوں نے منافقت کا طرز عمل اختیار کیا، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب ان منافقوں سے کہا گیا لہم واسطے ان کے، تعالوا آؤ، جب عبداللہ بن ابی مدینہ سے باہر نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا 300 آدمی اپنے لے کے، اور مسلمانوں کے لشکر میں 700 مسلمان باقی رہ گئے، تو بعض مسلمانوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ نقصان نہ کرو مسلمانوں کا، اور مسلمانوں سے الگ نہ ہو جاؤ، اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے اور کافروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں کے ساتھ مل کے قاتلوا قتال کرو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرو ہمارے ساتھ مل کے۔ اب ادفعوا، اور اگر تمہارے دل میں اسلام کا درد نہیں ہے، اسلام کے لیے جان دینی مشکل لگتی ہے، تو کم از کم یہ بستی تو اس میں تمہارے بال بچے بھی ہیں، تمہارا بھی مال اسباب ہے، تمہارا گھر بار بھی اسی مدینے میں ہے، اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنا چاہتے تو پھر کم از کم مدینے کا دفاع کرنے کے لیے تو شامل ہو جاؤ۔ اب ادفعوا، یا کم از کم دفاع کرو مدینے کا مسلمانوں کے ساتھ مل کے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ منافقوں نے جواب میں کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، قتال، لاتبعنا، پیروی کرتے تمہاری، پیچھے آتے تمہارے، شریک ہوتے تمہارے ساتھ، لاتبعناکم، ہم تمہارے ساتھ چلتے اور ہم جہاد کرتے، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالن، کہ واقعی کوئی قتال والی بات ہے، واقعی کوئی لڑائی والی بات ہے۔ کیا مراد اس سے؟ لڑائی والی بات منافق یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا اور کافروں کا لڑائی کرنے کا آپس میں کوئی نسبت تناسب بھی نہیں ہے، نہ تعداد کے اعتبار سے، نہ اسلحے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، کسی طرح سے بھی یہ جوڑ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ ہوگا، باقی مسلمان کچھ فتح والی بات ممکن ہے، تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، لیکن یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ ایک طرف سپر پاور ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے ساتھ اتنے اتحادی ہیں، وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں، اب اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔
کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے مقابلے کا. یہ تو ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، اور چونٹی ہاتھی کا مقابلہ کرے گی تو ماری جائے گی. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ تم نے مارے جانا ہے، لہذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. قرآن مجید قیامت تک کے لیے کتاب ہے نا. اللہ تعالیٰ نے باتیں ایسے بتا دی ہیں کہ شیشہ سامنے رکھ دیا ہے ہر زمانے کے لیے، اور منافقوں کی زبان سے باتیں وہی پلٹ پلٹ کے نکل رہی ہیں جو 1400 سال پہلے منافقوں کی زبانوں سے باتیں نکلتی تھیں. آج بھی منافقوں کی زبانوں پہ باتیں وہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا نا کہ کیا تشابہت قلوبہم، ہر زمانے کے منافق اور کافر جو ہیں کیا ان کی دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، یا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد تم بھی ایسی ہی باتیں کرنا. جو 1400 سال پہلے منافقوں نے غزوہ احد کے موقع پہ باتیں کہی تھیں، آج کے منافق بھی وہی باتیں دہرا رہے ہیں. کیا ان منافقوں نے ان کو نصیحت کی تھی یا وصیت کی تھی یہ باتیں کرنا؟ لیکن وہی مزاج اور وہی کردار، دو کردار جو ہیں وہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے. حق اور باطل کا مقابلہ جو ہے یہ مسلسل ہے، یہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. اور جنہوں نے جانیں دینی ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ مقابلے میں ہمارے کون ہے، ان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، کتنی قوت ہے ان کی، اور کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ پکڑ لے دو. ساری باتیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جہاد جو ہے یہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور کچھ لوگ یہ ہر زمانے میں جہاد کرتے رہیں، ہر زمانے میں یہ ہوتا رہے گا. خواہ کتنا ہی خوف کیوں نہ مسلط کر دیا جائے، کتنی ہی دہشت گردی نہ پیدا نہ کر دی جائے، لیکن جہاد ختم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مدد کرتے رہیں گے، مجاہدین کو غلبہ نصیب ہوتا رہے گا، خواہ وہ تعداد میں کم ہوں، خواہ وہ اسلحے میں کم ہوں. غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے تو دکھا دیا نا کہ 1000 کا مقابلہ 3000 کا مقابلہ 700 کیسے کریں گے. پہلے مرحلے میں تو مکمل فتح نصیب کر دی اللہ تعالیٰ نے. بعد کی جو شکست تھی یا جو معاملہ ہوا وہ تو مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا. اس لیے منافقوں کی بات جو ہے وہ اس وقت بھی وہی تھی 1400 سال پہلے، اور آج بھی منافقوں کی باتیں وہی ہیں کہ یہ تو چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے، لہٰذا اس مقابلے میں ہم شریک نہیں ہوں گے. یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ منافق للکفر واسطے کفر کے، یومئذ اس روز یعنی غزوہ احد کے روز، اقرب منہم للایمان اقرب تھے، بہت قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمان ایمان کے مقابلے میں. ایمان کے مقابلے میں کس کے قریب تھے؟ کفر کے. حالانکہ کفر کے قریب تو پہلے بھی تھے، بلکہ مکمل طور پہ اندر سے تو پہلے بھی کافر تھے. یہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ اس روز وہ کفر کے بہت ہی قریب تھے ایمان کی بجائے. یہ کفر کے قریب ہونا جو ہے یہ ان کا زبانی جو باتیں تھیں ان کی وجہ سے ہے. دل کا معاملہ تو پہلے ہی کافروں والا تھا. دل سے تو وہ پہلے ہی ایمان نہیں لائے تھے. اندر کی بات جو تھی وہ تو پہلے ہی مختلف تھی، لیکن زبانی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ وہ موافقت کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی تائید کرتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے. سارا معاملہ زبانی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، دل کے ساتھ معاملہ کافروں کے ساتھ تھا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس انہوں نے زبان سے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہم کافروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کافروں سے مقابلہ کریں گے تو موت کے منہ میں چلے جائیں گے. فرمایا جس انہوں نے زبان سے موافقت بھی چھوڑ دی، مسلمانوں کی زبان سے مسلمانوں کا ساتھ دینا بھی چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی طور پہ بھی اب وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. کفر کے قریب پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا
کہ جو زبانی کلمہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل کا معاملہ کیسا ہے یا عمل کا معاملہ کیسا ہے، اس کے ساتھ مسلمان یا مسلمانوں کی حکومت کافروں والا یا منافقوں والا معاملہ نہیں کر سکتی. اس کے ظاہر پہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اقرب ہو گیا تم، کفر کے قریب. کافر نہیں کہا لیکن کفر کے قریب فرمایا کہ کفر کے قریب پہنچ گیا تم اپنے زبانی باتوں سے بھی اور دل کے معاملات سے بھی. یقولون بافواہہم، یقولون وہ کہتے ہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، ما لیسا فی قلوبہم وہ باتیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں. زبان سے منافق وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. دل میں بات کیا تھی؟ زبان سے تو یہ کہی کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ایک طرف اتنی زبردست قوت ہے اور اس کے مقابلے میں اتنے تھوڑے آدمی ہیں، یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، لہٰذا ہم اس میں شریک نہیں ہوتے. زبان سے تو یہ بات تھی. دل میں کیا بات تھی؟ دل میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تھی کہ وہ تو کافروں سے مقابلہ کرنے کی تمنا ہی نہیں رکھتے تھے، کافروں سے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کا ساتھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے کسی صورت بھی، اس لیے کہ وہ تھے ہی منافق. اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا جو بھید تھا یا دل کی بات تھی وہ کھول دی اور کھرا اور کھوٹا جو تھا وہ نکھار دیا کہ یہ لوگ اصل میں مال ہے کافروں کا، مسلمانوں کا مال نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، مسلمانوں سے مفادات اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافروں سے بھی مفادات اٹھاتے ہیں. دل ان کے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، زبانیں تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر بعض اوقات زبانیں بھی کافروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. واللہ عالم بما یکتمون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے بما یکتمون ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے سورہ توبہ میں. سورہ توبہ چونکہ جنگ تبوک کے موقع پہ لوگوں نے اجازت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، منافقوں نے، کہ یا رسول اللہ بڑی گرمی ہے اور بڑا ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے بہانے کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی صاحب کو. اس سورہ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا کیا ہے منافقوں کو، لیکن اس کے علاوہ بھی جنگ احد جو تھی اس میں بھی منافقوں نے سخت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جو ان کا نفاق تھا اس کو کھول کے رکھا مسلمانوں کے سامنے تاکہ مسلمان آئندہ کے لیے آگاہ رہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان نہ قرآن کو پڑھیں اور نہ ان کی چالوں کو سمجھیں اور بار بار وہی غلطیاں دہراتے رہیں جو پہلے دہراتی گئیں اور شکست پہ شکست ہوتی رہے. فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم، منافق وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، کیا کہا؟ لو اطاعونا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا ہے، لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو پھر یہ قتل نہ ہوتے یوں کر کے میدان احد میں. وقعدوا، اور خود گھر بیٹھے رہے. قعدوا، خود یہ گھر بیٹھے رہے اور جو جہاد میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، کافروں سے لڑائی نہ کرو، کافروں سے ڈر جاؤ، کافروں کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ہماری یہ باتیں مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہ کیے جاتے، ان کا اتنا نقصان نہ ہوتا.
قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا یہ جواب دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جتنے بھی نفاق کے اعتراض تھے ان سب کے جواب مجھ کو دے دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تمہاری موت آئی میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے، اگر تم میدان جنگ میں نہ جاتے تو تمہاری موت نہ آتی، تم یوں قتل نہ کیے جاتے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ. فَدْرَعُوا دور کر کے دکھاؤ، عَنْ أَنفُسِكُمْ اپنی جانوں سے، الموت موت کو. جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو پھر ذرا اپنی موت کو دور کر کے دکھانا. ان کنتم صادقین اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے میدان جنگ میں تو مارے نہ جاتے. اگر تمہاری یہ بات سچی ہے اور تمہیں طریقہ معلوم ہے موت سے بچنے کا، یہ تو طریقہ بتانے والی بات ہے نا کہ تم وہاں مرے. اور ہم بڑے عقل مند تھے، ہم نے اچھی بات سوچ لی، ہم نے طریقہ معلوم کر لیا موت سے بچنے کا کہ ہم تو میدان جنگ میں گئے ہی نہیں، اور اگر تم نہ جاتے تم بھی بچ جاتے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں موت سے بچنے کا طریقہ آتا ہے تو جب تمہاری موت کا وقت آئے اس وقت ذرا موت سے بچ کے دکھانا مجھے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ جب یہ تمہاری جان حلق میں پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ اور تم پاس بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس آدمی مرنے والے آدمی کے پاس تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ مرنے والے کے ہم بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہو، اللہ سے جان بچانے کا طریقہ تمہیں آتا ہے، اپنے آپ کو تم موت سے بچا سکتے ہو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو ہم تمہاری روح کھینچ کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس کو پلٹا سکتے ہو تو پلٹا کے دکھاؤ مجھے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو پورے کا پورا روح کا تھیلا جو ہے وہ چھین لیتے ہیں اسرائیل سے، لے جاتے اس کو واپس پلٹا دیتے ہیں. اللہ نے تو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں موت سے بچنے کا طریقہ آتا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو میں تمہاری روح قبض کر کے لے جا رہا ہوں. ترجعونها اس روح کو پلٹا کے ذرا دیکھو، واپس لاؤ ایک لمحے کے لیے بھی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں کرتے، جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ. واپس پلٹانا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی چیلنج فرمایا کہ اگر تم ان کو طریقہ بتا رہے ہو موت سے بچنے کا مسلمانوں کو کہ تم میدان جنگ میں نہ جاتے تو تمہیں موت نہ آتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں بڑا اچھا طریقہ آتا ہے موت سے بچنے کا، لیکن جب تمہارے گھروں میں پڑے ہوئے بستر پہ تمہیں موت آئے گی تو پھر ذرا اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھانا مجھے. موت کا تعلق تو نہ میدان جنگ سے ہے نہ گھر سے ہے. اللہ نے اگر فضا میں موت لکھی ہے فضا میں آ جانی ہے، سمندر میں لکھی ہے سمندر میں آ جانی ہے. جہاں اللہ نے موت لکھی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بندے کو لے جاتے ہیں، اور اسرائیل وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں موت آ جاتی ہے. خالد بن ولید ساری زندگی جہاد کرتے رہے اور تمنا کرتے رہے شہادت کی، اللہ تعالیٰ نے نصیب میں نہیں لکھی تھی، تبھی موت گھر میں مرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے بعد سے لے کر امیر معاویہ کے زمانے تک جتنے بھی جہاد ہیں کوئی ایسا جہاد نہیں جس میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل نہ ہوئے. لیکن موت آئی تو لشکر اسلام میں جب وہ جہاد پہ تھا، لیکن تبھی موت تھی، شہادت کی موت پھر بھی نصیب نہیں ہوئی. ذوالبجادین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شہادت دے، حالانکہ مجھے ڈر تو بڑا لگتا ہے موت سے، زخموں سے ڈر تو بڑا لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا درخت کی چھال لے کے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دی اور فرمایا دعا کی، یا اللہ اس کو بچانا شہادت سے یا قتل ہونے سے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے. فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلے ہو غزوے کے ارادے سے، جہاد کے ارادے سے، تو جیسی بھی موت آئے گی انشاءاللہ تم شہید ہو. اور اسی سفر میں ہی منزل سے پہنچنے سے پہلے اگلے دن بخار ہو گیا اور اسی بخار کی وجہ سے فوت ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے، جہاں موت لکھی ہے، جس طریقے سے موت لکھی ہے، جب موت کا وقت آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے اور ان منافقوں سے کہو کہ تم اس وقت اپنی موت کو ذرا ٹال کے دکھانا جو وقت اللہ نے موت کا لکھا ہے. جن لوگوں کو میدان جہاد میں موت آئی ان کا وقت وہیں لکھا تھا، ان کی جگہ اللہ نے وہیں لکھی تھی، لہذا ان کو موت آ گئی. آگے پھر ان کی اسی بات کے حوالے سے کہ یہ تو ایسے ہی ہلاک ہو گئے، حالانکہ کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں تھی کہ کافروں سے لڑا جاتا، ان کی طاقت اور قوت زیادہ تھی، جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز تم گمان نہ کرو، الذین، ان لوگوں کو، قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، امواتا، مردے. منافق بار بار یہ کہتا جی ہلاک ہو گئے، مر گئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ان معنوں میں نہیں مر گئے جن معنوں میں تم کہہ رہے ہو، جسے ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں تو بے موت مر گیا، کوئی سبب نہیں تھا، بلا وجہ موت کے منہ میں سے اپنے آپ کو ڈال دیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے میری راہ میں جان دی ہے، میری راہ میں قتل ہوئے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. اس آیت میں ایک تو جواب ہے منافقوں کا، جو منافق ایک طرح سے تانا دیتے تھے مسلمانوں کو کہ جان بوجھ کے تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی میری راہ میں جان دے گا اسے آئندہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. اور اس میں مسلمانوں کا جو صدمہ تھا یا جو رنج پہنچا تھا انہیں، اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی باعث تسکین تھی یہ بات. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے شریک نہیں ہوئے تھے. حضرت جابر کی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے دوسرے بھی افراد تھے، کچھ اور معاملات تھے جن کی وجہ سے حضرت جابر نے رخصت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے والد جا رہے ہیں اور میں اپنے والد کے اصرار پہ ان کو بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو بھیجنے کے بعد اپنے گھر کے معاملات کے لیے میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اجازت دی گھر میں رہنے کے لیے. والد ان کے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے غزوہ احد میں.
اور جیسا باقی شہداء کے ساتھ ہوا ان کے بھی ناک اور کان اور ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے مسلح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا، بڑے غمزدہ اور رنجیدہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، کس بات کا تمہیں رنج ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا تو رنج نہیں ہے کہ والد شہید کیوں ہو گئے، بس کچھ ان کا قرضہ بھی تھا، بعد میں کچھ بچیوں کا معاملہ ہے، ان کی شادیاں وغیرہ ہیں، کچھ اور اس طرح، بس کچھ طبیعت پہ اثر ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے کلام کرتے ہیں تو پردے میں کلام کرتے ہیں، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے روح در روح کلام نہیں کیا۔ تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی جو شہداء والی زندگی تھی وہ زندگی دی ہے، اور تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے ہو کے بات کی ہے، اور تمہارے باپ سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، اور تمہارے باپ نے یہ بات کہی کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے تیری نعمتیں دیکھی ہیں، جتنا مجھے سکون حاصل ہوا ہے اور جتنی مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور دوبارہ تیری راہ میں پھر شہید ہو کے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ یہ تو ممکن نہیں، یہ سفر آگے کا ہے، پیچھے کا نہیں ہے۔ برزخ کے بعد حشر میں تو جانا ہے سب نے، وہ تو معاملہ پیش آئے گا، لیکن اب یہ ممکن نہیں کہ جو دنیا تم چھوڑ کے آ گیا ہو اس دنیا میں تم واپس جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اچھا یا اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر کم از کم میرے جو پیچھے ورثاء ہیں، جو میرے عزیز و اقارب ہیں، ممکن ہے ان کو میری وجہ سے کچھ رنج ہو، کچھ صدمہ ہو، تو یا اللہ کم از کم آپ ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں تو بڑے سکون سے ہوں، بڑے آرام سے ہوں اور بڑا خوش ہوں میں، اور میرے بارے میں کسی طرح کا رنج اور صدمہ نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ وہ پیغام یہ تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ تمہارے شہید ہو گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں۔ دونوں باتیں تھیں، منافقوں کے اعتراض کا جواب بھی آ گیا اس آیت میں، اور مسلمانوں کی جو صدمہ تھا اس کے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث بھی تھا، یہ تھی یہ آیت۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شہدائے احد جو تھے، شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان قندیلوں میں وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں پرندے، اور جب وہ چاہتے ہیں جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں جنت کے پھلوں سے پھل کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اس کے علاوہ اور کیا خواہش کریں کہ آپ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اب ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان سے بات پوچھی، دوبارہ شہدائے احد نے یہی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے تیسری بار ان سے یہ بات کہی، تیسری بات بھی وہ خاموش رہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی یہ بات کہی، یا یہ دوسری حدیث کا حصہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، ہم تیری راہ میں شہید ہو کے آئیں، یا پھر یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ ان کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، اس کے بعد سوال جواب نہیں کیے ان سے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے
اور علماء نے لکھا ہے کہ شہید جو ہے اس کے لیے برزخ کا مرحلہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدائے احد جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں جنت میں بھیج دیا، جہاں وہ اپنی سہولت اور خواہش کے مطابق وہاں سے کھاتے پیتے ہیں۔ اور اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قانون نہیں ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ برزخ میں آ جائے وہ دوبارہ واپس دنیا میں چلا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد روح اس دنیا میں آ نہیں سکتی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم روحوں سے ملاقات کرتے ہیں، روحوں سے مجلس کرتے ہیں، یا روحیں واپس آتی ہیں، وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ دو ہمیں یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ ساری باتیں ایسے غلط ہیں، جھوٹ ہے، باطل ہے۔ بات وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی تھی اور جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بات بھی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، بل لا تشعرون۔ وہاں اس بات کا اضافہ بھی ہے کہ تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ بات بڑی واضح کرنے والی ہے کہ وہ جو زندگی ہے وہ اس طرح کی زندگی نہیں جس طرح کی زندگی یہ ہے۔ اس زندگی سے بڑی مختلف زندگی ہے وہ، جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ چونکہ شہداء زندہ ہیں لہذا وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، یا ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یا ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، اور وہ صرف پردہ فرماتے ہیں، یہ چیزیں ساری غلط ہیں۔ ان پہ موت واقع ہوتی ہے جیسی عام انسان پہ موت واقع ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں موت کی وہ تکلیف نہیں ہوتی جو عام آدمی کو تبھی موت میں تکلیف ہوتی ہے، شہید کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے موت کی۔ حالانکہ ہم اپنی نگاہوں سے یہ سارے معاملات غیب کے ہیں، اسی لیے پہلے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے یؤمنون بالغیب جو غیب کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ شہید سامنے تڑپ رہا ہے، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور خر خر کی آواز آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بڑی سخت تکلیف میں ہے اور بڑا سخت یہ مرحلہ ہے اس پہ، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، لیکن اس کو تکلیف اتنی ہی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہے۔ اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا بھی ہے۔ انبیاء بھی زندہ ہیں اور سب سے اکمل زندگی انبیاء کی ہے، اس زندگی سے ہم انکار نہیں کرتے، وہ بھی ایک زندگی ہے برزخ کی۔ اور انبیاء کی زندگی جو ہے وہ شہداء سے، اولیاء سے، فضلاء سے، یا جتنی بھی مخلوق ہے سب سے زیادہ افضل اور اکمل زندگی ہے انبیاء کی برزخ میں۔ لیکن وہ اس زندگی جیسی نہیں جیسی زندگی یہ ہے۔ جس طرح ہم یہاں سنتے ہیں، یہاں جواب دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اس زندگی میں تو یہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن برزخ کی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جس سے ہم اس کو تطبیق دے کے پھر آگے وہی معاملات کریں کہ ان کو بھی پکاریں، ان سے بھی دعا کریں یا دعا کروائیں، ان سے ان کو وسیلہ بنائیں، ان سے اپنی حاجتیں اور مشکلیں ان کے سامنے پیش کریں۔ وہ زندگی بالکل مختلف ہے، اور وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو، اس کی سمجھ صرف اللہ کو، اللہ جانتا ہے وہ زندگی کیسی ہے۔ جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کے بعد کوئی نہیں جانتا، قیامت تک کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کس حال میں ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں فارحین بما آتاہم اللہ، فارحین اور وہ خوش ہیں، شہداء جو ہیں وہ خوش ہیں کس بات پہ؟ بما بسبب اس چیز کے آتا دیا ہم ان کو اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے، شہید ہو کہ جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ان پہ، جو رزق دیا اللہ نے ان کو، وہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اللہ کے فضل کا۔ انسان محتاج اللہ کے فضل کا ہی ہے، خواہ اس دنیا میں ہے یا برزخ میں ہے یا قیامت میں ہے، انسان ہر پل محتاج ہے اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے فضل کا۔ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے باوجود حق ادا نہیں ہوتا اللہ کی بندگی کا، اللہ کے شکر کا حق ادا پھر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے راہ میں انسان جان بھی قربان کر دے تب بھی اللہ کا حق شکر ادا نہیں ہوتا، تب بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے اور اپنی رحمت کر کے جنت میں داخل فرما دے، تب بھی یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا محتاج ہے انسان۔ فرمایا کہ وہ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہیں بِالَّذِينَ ان لوگوں کے معاملے میں لم یلحقوا بہم، لم یلحقوا جن سے ان کا ابھی الحاق نہیں ہوا، جن سے ان کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ من خلفہم اپنے پیچھے، پیچھے سے مراد ہے دنیا، دنیا میں جو ان کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، ان کے ساتھی کون سے ہیں؟ ان کے ساتھی ہیں مجاہدین۔ دیکھیں نا، جہاد کرتے کرتے شہادت تو جہاد میں آتی ہے نا، گھر میں بیٹھے تو شہادت نہیں ملتی۔ ان کے ساتھی ہیں مجاہدین، اپنے مجاہدین ساتھی جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ گئے اور جو اب بھی جہاد میں مصروف ہیں، ان کے بارے میں وہ خوش ہیں، ان کے بارے میں وہ مطمئن ہیں۔ کس بات پہ مطمئن ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف سے اور غم سے نجات دی ہے، جو ہمارے پیچھے بھائی مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، جب وہ ہم سے آ کے ملیں گے تو ان کے لیے بھی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ ساری جہاد کی فضیلت ہے اور شہادت کی فضیلت ہے۔ چاہتا تو ہر آدمی یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوں، لیکن یہ سارا کچھ سننے کے باوجود اور چاہنے کے باوجود عملاً کتنے لوگ ہیں جو اپنی جان جاگے پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کام بڑا مشکل ہے۔ سننا، پڑھنا، جاننا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن ان باتوں پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جتنا کچھ انسان جانتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس سے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لے تو شاید انسان کی نجات کا باعث بن جائے۔ اور اگر انسان کا دامن بالکل ہی خالی ہو، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا اور بالکل اثر ہی نہ ہو کہ کیا پڑھا ہے کیا سنا ہے، فرمایا کہ وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، مسرور ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اس پہ بھی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ پیچھے جو جہاد میں مشغول ہیں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جو ابھی تک ان سے شہادت کے بعد ملے نہیں، کہ ان کے لیے بھی کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یستبشرون اور وہ خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ نے جو نعمتوں والا معاملہ کیا ان کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسائش دی، جو اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت کیا، بفضل اور فضل کیا، اس پہ بھی وہ خوش ہیں۔
اور اس بات پہ بھی خوش ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اعمال، نیک اعمال ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے نیک اعمال کا بھرپور اجر دیتے ہیں. اب یہاں تک تو بنفس ہی غزوہ احد کے معاملات تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا. اب اگلی آیتوں میں غزوے کے بعد جو معاملہ ہوا اس پہ تبصرہ فرمایا اللہ نے. غزوے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے غزوہ سے، اگلے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال آیا کہ کافر تو خالی ہاتھ واپس چلے گئے. اب دیکھیں نا کہ میدان جنگ میں اتنی سہولت ملی کافروں کو اور اتنی آزادی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا انہوں نے کہ ان کے ناک کاٹے، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے. اور پھر عورتوں نے یہ کام کیا. ہند نے حضرت حمزہ کے سارا مسئلہ کیا، کلیجہ تک کاٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بیچارے بالکل بے بس ہو چکے تھے، روک نہیں سکے اس کام سے ان کو. اور ایسی حالت میں ان کے لیے سارے راستے کھلے تھے کافروں کے لیے. مسلمان جو منتشر تھے یا جو غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے، انہیں قیدی بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے. اور اگر تھوڑی سی آگے کی سوچتے اور مدینہ شہر میں گھس جاتے، مدینہ شہر میں گھسنے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پہ تباہ کرنا، بچوں کو ذبح کر دینا، عورتوں کو ذبح کر دینا اور مسلمانوں کو مکمل طور پہ صفایا کر دینا، ان کا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان سارے کاموں میں سے کوئی ایک بھی وہ نہ کر پائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن ہی اس بات کا خیال آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ راستے سے پلٹ آئے کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو لوگ کل میدان جنگ سے آئے ہیں صرف انہیں اجازت ہے اب ساتھ جانے کی. جو منافق واپس پلٹ کے آئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف ایک آدمی تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی مدینہ میں رہنے کے لیے. انہوں نے اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو. باقی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ غزوہ میں شریک تھے صرف انہی کو میں کہوں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی شریک نہ ہو ہمارے ساتھ. 70 آدمی فوراً تیار ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہم کل آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اللہ دینا وہ لوگ استجابوا للہ، جنہوں نے لبیک کہی، جواب دیا، مثبت جواب دیا. لبیک کہا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کو، من بعد اس کے بعد، ما وہ جو اصابہم پہنچا ان کو، کر ہو زخم، غزوہ احد کا جو زخم پہنچا تھا مسلمانوں کو، اس کے بعد جب اللہ اور اللہ کے رسول نے پکارا مسلمانوں کو تو جن لوگوں نے جواب دیا، لبیک کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. للذین احسنوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، احسان کا راستہ اختیار کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا. اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اس لیے کہ زخم تو بڑا تازہ تھا، صدمہ بالکل تازہ تھا، اور دوبارہ فوراً جہاد کے لیے نکلنا بہرحال گراں تھا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے لبیک کہی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. اس آیت میں جو دوسری بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا استجابوا للہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہی. پکار تو صرف رسول کی تھی، مطالبہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو اللہ نے اپنا مطالبہ کیوں قرار دیا؟ اللہ کی پکار پہ جواب دیا. اس لیے کہ دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے اللہ کے رسول بات نہیں کرتے. اور یہ مقام یا مرتبہ امت میں کسی دوسرے کو تو حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی بات کو اپنی بات قرار دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ رسول کی بات کو اپنی بات قرار دیا کہ جو پکار رسول نے تمہیں دی وہ رسول کی پکار نہیں تھی، وہ میری پکار تھی. جو حکم رسول نے دیا تم کو وہ رسول کا حکم نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام تو اور کسی کا بھی نہیں ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہی، جب ان کو زخم پہنچ چکا تھا، جب ان کو رنج پہنچ چکا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر عظیم ہے، اس لیے کہ انہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور احسان کا راستہ اختیار کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین قال لہم الناس ان الناس قد جمعوا. الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے 70 آدمی. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جب لوگوں نے کہا کہ لوگ آ رہے ہیں ان سے ڈر جاؤ. یہ واقعہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے، تقریباً 8 یا 9 میل باہر نکلے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ الاسد کا جگہ کا نام ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے کا ایک آدمی آ گیا ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کے اس نے اظہار افسوس کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بڑا غم پہنچا اور بڑا آپ کو رنج پہنچا، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی کہ تم ہماری مدد یوں کر سکتے ہو کہ تم مکہ کے راستے پہ جاؤ، اور ابو سفیان کا لشکر ہے راستے میں، اگر کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یا ان کا ارادہ واپسی کا ہے تو ان کو جا کے مروب کرو، جا کے انہیں یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ رہے ہیں. اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی. مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکل چکے تھے، 8-9 میل باہر آ چکے تھے. چنانچہ وہ آدمی گیا وہاں ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان کو یہی پتا تھا کہ یہ آدمی تو ہمارے کیمپ کا آدمی ہے. اس سے مشورہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ مدینہ واپس جائیں، 30-40 میل اگرچہ ہم باہر آ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا تو بالکل کمر ٹوٹ گئی، لیکن ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی ان کا نہ تو عورتوں بچوں میں سے کسی کو پکڑا ہے، نہ ان کے جنگی لوگوں میں سے کسی کو پکڑا ہے، نہ کوئی مال غنیمت حاصل کی ہے. ہم دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور محمد تو اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکل چکا ہے، اور عین ممکن ہے کہ تم یہاں سے جب پڑاؤ اٹھاؤ گے تو ان کے گھوڑے تو تمہارے سروں کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور وہ تو اس جذبے سے نکلے ہیں کہ اب ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے ان سے، اور وہ تو بڑے جلے بھنے ہوئے ہیں. جو لوگ ان کے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، بالکل تازہ دم لوگ ہیں، وہ شریک ہیں ان کے ساتھ، اور وہ تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ جب تم یہاں سے چلو وہ تمہارے سروں پہ پہنچ جائیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ابو سفیان سخت مروب ہو گیا اور فوراً وہاں سے چلنے کا حکم دیا. لیکن راستے میں اسے
ایک قبیلہ ملا, خاندان ملا, کچھ لوگ ملے. قبیلہ عبد القیس تھا اس کا نام. اس کے تعلقات تھے ابو سفیان کے ساتھ. ابو سفیان نے کہا اس قبیلے سے کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, ان کو وہاں روک دو اور ان کو بتاؤ کہ ہم دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینہ پہ, اور حملہ کرنے کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں. اور ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ اوقاز کے میلے پہ جب تم آؤ گے نا تو میں اونٹنی کے بوجھ کے برابر تمہیں کشمش دوں گا. مطلب یہ کہ اس کو مال کا طمع اور لالچ دیا. یہ ہے فرق کافر میں اور مسلمان میں, کہ کافر یا منافق جو ہے وہ ہمیشہ مالی مفادات پہ کام کرتا ہے. کافر یا منافق جو ہے وہ ہمیشہ ڈالروں کی طمع اور لالچ کی وجہ سے کام کرتا ہے. لیکن مومن جو ہے وہ نقد ایمان اللہ کی رضا کے لیے پھرتا ہے. اپنی جان بھی, اپنا ایمان بھی, اپنا جسم بھی, جو کچھ بھی ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے پھرتا ہے. اس کو مالی طمع نہیں ہوتا, دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. وہ عبد القیس کا قبیلہ آیا تو انہوں نے آ کے ڈرایا مسلمانوں کو کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے واپس آ رہا ہے, تم واپس پلٹ جاؤ مدینے کا, جا کے وہاں حفاظت کرو, وہ تو آ رہے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حوالہ دیا, اللہ دینا کالا لہم, لوگوں نے آ کے کہا مسلمانوں سے, الناس ہو لوگوں نے, ان الناس, آج پہلا ناس ہے یہ قبیلہ عبد القیس کے لیے ہے, اور دوسرا ناس جو ہے وہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کے لیے ہے. لوگوں نے کہا, یعنی قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے آ کے یہ کہا, ان الناس کا جمعوا, کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے, لکم, تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے اکٹھے ہو کے وہ واپس آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. فخشوہم, ان سے ڈر جاؤ, بڑی قوت ہے اب بھی ان کے پاس, بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس اب بھی, اور وہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا, فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا. یہ ہے فرق مومن میں اور منافق میں, یا مومن میں اور کافر میں. ایمان میں اضافہ کیوں ہوا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو جنگ احزاب پہ پیش آئی. جنگ احزاب کے موقع پہ بھی جب سارے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کے چڑھائی کی انہوں نے مدینے پہ, جو منافق تھے انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے جتنے بھی وعدے کیے تھے اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ سارے کے سارے وعدے جھوٹے نکلے. اور جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہی وعدہ کیا تھا کہ جب تم ایمان لاؤ گے, کلمہ پڑھو گے, تو ساری دنیا کی تلواروں سے ٹکرانا پڑے گا تمہیں, ساری دنیا کی تلواریں تمہارے اوپر برس پڑیں گی, تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا, اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال قربان کرنے پڑیں گے. صادق اللہ و رسولہ, اللہ نے تو واقعی بڑی سچی بات کہی تھی, اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا تھا کہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا, تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا, کافروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور واقعی کافروں کا مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. یہاں بھی وہی بات تھی کہ جب انہوں نے ڈرایا کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے مسلمانوں کو کہ ابو سفیان حملے کے لیے دوبارہ آ رہا ہے, لہذا ڈر جاؤ اور واپس جاؤ مدینہ میں. اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا. حالانکہ وہ زخمی تھے, حالانکہ وہ چور تھے, لڑنے کے قابل نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہ ڈٹ گیا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی راہ میں ہم بھی جانیں دیں گے, جس طرح احد میں ہمارے بھائیوں نے جانیں دی ہیں ہم بھی اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ کر دیا, ان کا ایمان پہلے سے بڑھ گیا. وقالو, اور انہوں نے جواب میں یہ بات کہی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے.
वनिअमल वकील, और उससे अच्छा कोई कारसाज नहीं। वही सारे काम बनाने वाला है, वही कामयाबी के रास्ते निकालने वाला है। बातें दोनों एक ही मंजर है, एक ही मौका है, लेकिन सोच जो है वो मुख्तलिफ है। मुनाफिकों का किरदार, मुनाफिकों की सोच, उनका नुक्ता नज़र वो और है। मोमिनों की सोच, उनका किरदार और उनका नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हालांकि मौका भी एक ही है, मंजरनामा भी एक ही है, हालात और सारे एक जैसे हैं, लेकिन एक का एतमाद जो है वो दुनिया पे है, कुफार पे है, ताकत पे है। दूसरों का भरोसा जो है वो अल्लाह की ज़ात पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब काफिरों ने आग में डाला, तो आग में डालने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही कलिमात कहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और यहाँ भी मुसलमानों ने जब ये बात कही कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो कारसाज है, अल्लाह ताला ने निकले हुए 70 मुसलमानों का रोब इतना ज़्यादा डाल दिया अबू सुफियान और उसके लश्कर के दिलों में कि उन्होंने वापस पलटने का नाम तक नहीं लिया। फौरन वहीं से भागे और मक्का जाके ठहरे। रंज के मौका पे, मुसीबत और परेशानी के मौका पे इन अल्फाज का वजीफ़ा करना और इन अल्फाज का अदा करना बहुत ही नाफे है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फ़न क़लबू, पस वो पलट गए, बेनेमतिम मिनल्लाह व फ़ज़लिन, वो पलट आए यानी मुसलमान, बेनेमतिम मिनल्लाह, अल्लाह की नेमत से, व फ़ज़लिन, और अल्लाह का फ़ज़ल हासिल करते हुए, लम यमससहुम सूअन, उन्हें कोई भी गुज़ंद नहीं पहुंचा, कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची। वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, गुज़ंद नहीं पहुंचने दिया अल्लाह ने, कोई तकलीफ नहीं आने दी अल्लाह ने, और उसके नतीजे में अल्लाह का फजल भी हासिल हो गया और अल्लाह की रजा भी हासिल हो गई, अल्लाह खुश भी हो गया उससे। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाला है। यानी इंसान जो है वो अल्लाह का दामन थाम के देखे तो सही, अल्लाह पे तवक्कल करके देखे तो सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग अल्लाह पे तवक्कल करें जैसा तवक्कल करने का हक है, अल्लाह ताला बंदों को इस तरह रोज़ी दें जिस तरह अल्लाह ताला परिंदों को रोज़ी देता है कि घर से निकलते हैं कोई मंजिल नहीं होती, खाली पेट निकलते हैं, शाम को जब वापस आते हैं तो पेट भरे होते हैं उनके। फरमाया कि अल्लाह पे तवक्कल तो करके देखो, अल्लाह तो बड़े फजल वाला है। अगर अल्लाह उस वक्त ये फजल कर सकता है, इनाम कर सकता है, तो आज भी तुम तवक्कल करोगे तो आज भी अल्लाह का फजल वैसे ही होगा तुम्हारे लिए जैसे पहले थे। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन। फरमाया कि ये शैतान है जो अपने दोस्तों के जरिए तुम्हें डराता है। शैतान के दोस्त कौन हैं? मुनाफिक। शैतान के दोस्त मुनाफिक हैं। मुसलमानों के साथ मिले हुए और मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करने वाले, मुसलमानों को काफिरों से डराने वाले, काफिरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, ये मुसलमानों के अंदर का टोला है, गद्दारों और मुनाफिकों का। उनके बारे में फरमाया कि ये दोस्त हैं शैतान के, मुनाफिक, और ये तुम्हें डराते हैं काफिरों से। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोग उनसे न डरो, काफिरों से। खाफूनी, मुझसे डरो, इन कुन्तुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका।